الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری رکھا۔ در حقیقت دنیا میں اسلام اور ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہی دین میں رکھا ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی ہمیشہ کی کامیابی بطور اپنے فضل کے اسے مرحمت فرمائیں گے۔ دین در حقیقت ایک انسان کے لیے اس کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس رہنمائی کا نام ہے جسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اسوہ حسنہ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ دین اسلام باقی ادیان کی طرح محض چند عقائد، عبادات اور معاشرتی پہلوؤں پر مبنی اعمال کا نام نہیں، بلکہ دین اسلام وہ کامل اور مکمل دین ہے جس کی ابتدا عقائد سے ہوتی ہے، عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاشرت اور معاملات پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ ان تمام کے مجموعے پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح معلوم ہو جائے گی کہ دین اسلام ایک مکمل و کامل دین ہے، اور یہی مکمل اور کامل دین اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت یعنی مسلمانوں تک پہنچایا ہے۔ انشاءاللہ سوالات کے جوابات بھی آپ بالکل سوالات اگر پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بات شروعات سے تمہیدی طور پر قرآن مجید کی روشنی میں میں یوں سمجھانا چاہوں گا کہ دین اسلام در حقیقت فہم اور عقل و شعور پر مبنی ایک ایسا دین ہے کہ جہاں پر ایک انسان عقلی انداز سے سوچ و فکر، غور و فکر کے راستوں پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات تک بآسانی پہنچ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا یتدبرون وغیرہ جیسے صیغے استعمال بکثرت استعمال ہوئے، یعنی عقل، غور و فکر، سوچ و سمجھ، بصیرت، ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کو دین اسلام کی طرف دعوت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا یہی ایک انداز ہوا کرتا، مختلف انداز ہوا کرتے، لیکن ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اہل علم و عقل والوں کو عقل کے راستے سے، فہم، غور، تدبر کے راستے سے اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی ایسی آیات واضح طور سے ملتی ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، وغیرہ وغیرہ۔ اس جیسی بہت ساری آیات مبارکہ ہیں کہ جن سے غور و فکر کی طرف رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور غور و فکر کی روشنی میں ہی دین اسلام کی دعوت دی جاتی ہے۔ شریعت کے بہت سارے میدان ہیں جن پر عام طور سے بات کی جاتی ہے، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی جاتی ہے۔ مثلا عقائد کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی سوال کا جواب دینا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن و حدیث میں اس بارے میں واضح تعلیمات ملتی ہیں کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ایک سوال پوچھنے کی غرض سے تشریف لائے اور پوچھا کہ ای الاعمال افضل، کہ سب سے بڑھیا، بہتر، افضل عمل کیا ہے؟ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخصیت، اس صحابی کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مثلا اسے جواب مرحمت فرمایا کہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر سب سے بڑھیا بہتر عمل ہے۔ کسی دوسرے موقع پر مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل اور بہتر عمل الصلاۃ علی وقتہا، نماز کا اس کی وقت پر ادا کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے یہ انداز در حقیقت اس بات پر ہمارے لیے رہنمائی فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کے حالات کو دیکھ کر بھی جواب مرحمت فرماتے ہیں، اور بعض اوقات مجموعی حالت کو دیکھ کر کسی عمل، کسی امر، کسی کام کی اہمیت جتلانے و لوگوں کو اس کی طرف آگاہ کرانے کے لیے بھی اس عمل کی ترغیب فرمایا کرتے ہیں۔ تو افتاء، فتویٰ اور شرعی مسائل کے حل کے لیے جو بھی گروپ یا جو بھی کوشش و محنتیں شروع ہے، ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ در حقیقت ان تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے سائل کے سوال کا جواب دیں۔ ایسا نہیں ہرگز کہ محض سوال دیکھ کر اس کا جواب دے دیا جائے، بلکہ بہت سارے امور ہیں کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے سائل کو جواب دیا جاتا ہے۔ تو امید ہے کہ اس تمہید سے کچھ نہ کچھ رہنمائی کے طور پر آپ لوگوں کو علم حاصل ہو چکا ہوگا کہ یہ ذمہ داری در حقیقت ایک مسئولیت ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ یہ تبھی اچھے اور احسن انداز سے ادا کی جا سکتی ہے جبکہ اس میں خوب غور و فکر کر کے اور شرعی احکامات کو اور شریعت کے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیا جا سکے۔ ہم آتے ہیں اپنے چند سوالات، امید ہے جتنا ہو سکے حسب استطاعت و قوت انشاءاللہ جوابات
دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو سوال، ایک بات یہ بھی بتلانی ضروری ہے کہ سوال کا انداز یہ بھی در حقیقت ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو، مطلب خفا پوشیدگی یا کسی پہلو کی طرف عدم توجہ نہ ہو، عدم توجہ ہی نہ ہو، تاکہ ہم سوال کو پڑھ کر اس کا جواب دے سکیں۔ بہرحال دارالفتاء وغیرہ میں جیسا کہ طرز ہوتا ہے کہ وہاں پر باقاعدہ اس بات کی یقین دہانی کی جاتی ہے کہ یہ جواب مذکورہ سوال کے موافق ہے۔ اگر سوال میں کسی قسم کی کمی بیشی ہوئی یا بعد میں سوال تبدیل کر لیا گیا تو جواب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی ہم انہی باتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ جوابات ایسے ہی سوالوں کے دیے جا سکیں، اسی شرائط پر دیے جائیں۔ یہ ایک سوال ہے کیا کسی ایسی بیوہ عورت کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جس کے پاس 1 لاکھ روپے تک کی رقم جمع ہو؟ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ موجودہ دور میں زکوٰۃ کا نصاب جو انفع للفقراء کے اصول کے تحت وہ 52.5 تولے چاندی کے حساب سے بنتا ہے۔ چونکہ اس عورت کے پاس 1 لاکھ روپے تک پیسے ہیں، لہٰذا ایسی عورت کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بلکہ اس کے علاوہ جو ضرورت مند ہو ان کو ہی دیکھ کر زکوٰۃ دی جائے، جو کہ مصارف زکوٰۃ ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ دی جائے۔ کسی بھی بالغہ لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کسی بھی صورت نہ شرعاً نہ قانوناً ہو سکتا ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ بالغہ لڑکی کا نکاح زور زبردستی کے ساتھ اس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ تیسرے سوال کے جواب کی طرف ہم آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی سے بے شمار نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو سنت مؤکدہ کو چھوڑ کر صرف فرائض پڑھے جا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے علی اویس بھائی کی طرف سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی بندے سے مثلا آج ظہر کا وقت، ظہر کی نماز پر فرض ہوئی، پھر وہ کسی بھی عذر، شرعی عذر یا طبعی عذر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ ظہر کی نماز نہ پڑھ سکا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت نکل گیا، ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو قضا صرف فرض نماز کی ادا کی جائے گی، سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے کہ قضا صرف فرض کی اور واجب جو وتر ہیں اس کی ادا کی جاتی ہے، سنتوں کی قضا ادا نہیں کی جاتی۔ اور اگر کسی سے بے شمار نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو وہ بہتر اور اچھے اور آسان طریقے سے ان نمازوں کی قضا یوں ادا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک نقشہ سا ترتیب دے، ایک چارٹ سا بنائے اور اس میں وہ دن، مہینے، سال، آج کل بآسانی
یہ تیار بھی مارکیٹ سے مل جاتا ہے. آپ کسی بھی اسلامی کتب خانے چلے جائیں یا ہاتھ سے بنا لیں، اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو روزانہ کی بنیاد پر 3 اوقات کے علاوہ سورج نکلتے وقت، زوال کے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت، ان 3 اوقات کے علاوہ ہر وقت قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور عصر کی نماز کے بعد جب سورج کی زردی ماند پڑ جائے تو بھی قضا نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ان کے علاوہ ہر وقت، چاہے وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد ہو لیکن مسجد میں نہ پڑھی جائے، یا عصر کی نماز کے بعد ہو تو بھی پڑھی جا سکتی ہیں قضا نمازیں. اور نفل نمازوں کے مقابلے میں اگر کسی کے ذمے فرض نمازیں قضا ہوئی ہوں، رہ گئی ہوں، تو وہ فرض کو ترجیح دے، کیونکہ فرض بمنزل قرض کے ہیں، اور قرض وہ قابل مواخذہ ہوتا ہے قانون و شرعن. فرض بھی قابل مواخذہ ہے قانون و شرعن، اللہ تعالیٰ کی قانون اللہ تعالیٰ کی شریعت میں. تو فرض نماز کو ترجیح دے نوافل کے مقابلے میں، اور جلد از جلد اپنا ذمہ فارغ کرنے کی کوشش کرے. یہ کسی نے خواب کی تعبیر پوچھی کہ سانپ خواب میں دیکھنا اور اس کے بعد اس کو مارنا، کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ بہرحال اصحاب الرؤیا جو خواب تعبیر کرنے والے ہیں، انہوں نے سانپ کی تعبیر اکثر اوقات من جملہ دوسری شرائط کی یہ ذکر کی ہے کہ اگر کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے تو سانپ کو دیکھنا یہ دشمن کی علامت ہے، اور اس کو مار دینا یہ ایک اچھی بات ہے. بہرحال صدقہ خیرات جو کچھ اپنی طاقت اور وسعت کے بقدر ہو سکے وہ دے دیں، انشاءاللہ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا. ایک سوال ہے علی راجپوت بھائی کی طرف سے، نماز میں بچوں کا اگلی صفوں میں کھڑا ہونا ممنوع ہے؟ نہیں جی، ممنوع نہیں ہے. شریعت کی تعلیم تو عام طور سے یہی ہے کہ بچوں کو علیحدہ مردوں کی یعنی بالغ افراد کی صف سے پیچھے کھڑا کیا جائے، لیکن عام طور سے ہمارا مشاہدہ ہے، ہمیں بھی آپ کو بھی اکثر یہ دیکھنے کو ملے گا کہ بچوں کو اگر اس طرح اکٹھے کھڑا کر دیا جائے تو وہ مطلب آپس میں شرارت کرتے ہیں معصومیت کی وجہ سے. اتنے بچوں کو جو بالکل عقل و شعور نہیں رکھتے یا تمیز نہیں کر سکتے، ان کو تو مسجد میں لانا ہی مناسب نہیں ہے، بلکہ منع فرمایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. لیکن جو تمیز والے ہوں، شعور رکھتے ہوں، کچھ نہ کچھ اچھی عمر کے ہوں، اگر ان کو لانا اچھی بات ہے، کیونکہ یہ بھی ایک اسلامی تربیت میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین وضربوہم علیہا وهم ابناء 10 سنین. نماز کا حکم دو اپنی اولاد کو جبکہ وہ 7 سال کے ہوں، اور 10 سال کے ہونے کے بعد نہ پڑھنے کی صورت میں ان کو تعدیبی طور پر، ان کی تربیت کے طور پر اس ڈانٹ ڈپٹ و مارنا بھی یہ حسب شرع جائز ہے. تو بچوں کو اگلی صفوں میں کھڑا کرنا تاکہ وہ کسی قسم کی شرارت یا دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالنے کا سبب نہ بن سکے، یہ بالکل جائز ہے، کسی قسم کی اس پر شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے. یہ ہمارے رمضان بٹھی صاحب ہے، ماشاءاللہ سے سوالات تو یہ گروپ میں بہت کم کرتے ہیں لیکن ہمیشہ دعاؤں سے نوازتے رہتے ہیں. ان کو وعلیکم السلام، اور انہوں نے جو بھی دعائیں کی ہیں ہمارے لیے گروپ کے ممبرز کے لیے، چونکہ یہ گروپ شرعی اعتبار سے اس وجہ سے ان کی پوسٹ میں اپروو تو نہیں کرتا لیکن جواب ضرور دیتا ہوں رمضان بٹی صاحب کو کہ انہوں نے جو دعائیں دی ہیں اللہ تعالی ہمارے، ان کی اور تمام امت مسلمہ کے حق میں وہ قبول و منظور فرمائے. یہ ایک سوال ہے ناد علی کے متعلق. ناد علی یہ ایک خود ساختہ ورد ہے جس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے. اس وجہ سے
شریعت کے وہ ذکر اذکار معصور اور دعائیں جو قرآن سے ثابت ہو یا احادیث سے ثابت ہوں، ان کا پڑھنا باعث رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے۔ اس وجہ سے نعت علی یہ خود ساختہ ہے، اس کو نہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد سوال ہے جی، مفتی صاحب عام آدمی جس کو آیات و سورت کی ترتیب کا پتہ نہیں، وہ نماز میں ترتیب سے کیسے پڑھے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ عام آدمی کو کم از کم اتنا اندازہ ہوگا، مثلا شریعت سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ وہ اس پر لازم ہے کہ ہر مسلمان پر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اتنا علم جس سے نماز اور اس کے مسائل وغیرہ اس کی رہنمائی ہو سکے، تو اتنا علم اس کو حاصل کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس قدر ان پڑھ ہو یا اس قدر اس کا بالکل سرے سے تجربہ ہی نہ ہو، تو کم از کم اس کو آخری 10 صورتیں تو ترتیب کے ساتھ ضرور ایسی علم میں ہونی چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی قصداً خلاف ترتیب، مثلا پہلے سورہ فلق ہے پھر سورہ ناس ہے آخری 2 صورتیں، اگر کوئی خطأً پڑھ لے یا قصداً پڑھ لے، قصداً پڑھ لینا ایک رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی، دوسری رکعت میں مثلا سورہ فلق پڑھ لی، تو یہ بھی صرف مکروہ ہے، یعنی ثواب میں کمی ہوگی، لیکن نماز میں نہ اس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اور نہ ہی نماز اس سے ٹوٹتی ہے۔ پھر دو قسم کی ترتیبیں ہیں یہاں پر۔ ایک ترتیب تو یہ ہے، مثلا ایک بندہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہے، تو پہلی رکعت میں وہ سورہ الناس پڑھ لے، دوسری میں سورہ فلق پڑھ لے، تو یہ ترتیب تو جس طرح کہ میں نے ذکر کیا یہ بہتر ہے۔ دوسری قسم ترتیب ہے کہ ایک بندہ ایک ہی رکعت میں وہ 2-3 صورتیں پڑھے، تو یہ ترتیب رکھنا فقہاء رحمہ اللہ نے واجب قرار دی ہے۔ ترتیب بین السور فی الرکعہ، ایک رکعت میں ترتیب کا خیال رکھنا یہ واجب ہے۔ ہاں اگر کوئی اس میں بھی آگے پیچھے کر دے تو مکروہ ہوگا، نماز بہرحال اس سے بھی نہیں ٹوٹتی۔ تو 2 ترتیبیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ یہ سوال ہے، اگر کوئی دوران اذان مؤذن بے ہوش ہو جائے یا فوت ہو جائے تو بہتر بات ہے کہ اثر نو پڑھ لی جائے، لیکن اگر اسی وقت کوئی آگے آ کر مؤذن کے جگہ کھڑا ہو کر کوئی دوسرا بندہ جہاں تک مؤذن پڑھ چکا ہے وہاں سے آگے پڑھ لے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ ایک سوال ہے، فرض نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ فرض نمازوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بھی اور آپ علیہ السلام کی احادیث میں بھی جماعت کی فضیلت جہاں ذکر ہے وہاں پر نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ یعنی قریب بواجب ہے۔ لہذا اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، تو بعض ائمہ تو سرے سے اس کی نماز ہی نہیں مانتے کہ اس کی نماز سرے سے ہوئی نہیں، لیکن احناف رحمہ اللہ اس کو تشدید و توبیخ پر مبنی ٹھہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی نماز ایسی ہے جیسے کہ اس کا ذمہ ذاکت ہو گیا ہے، لیکن سرے سے نماز کی جو اہمیت ہے، نماز کا جو مرتبہ ہے، نماز کی وجہ سے جو فوائد و ثمرات ہے، اللہ تعالیٰ کی حضور قرب و نزدیکی ہے، ان تمام سے یہ محروم ہو جائے گا۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام فرمائے کہ اس کی نماز سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے، اس وجہ سے باجماعت نماز پڑھنا یہ قریب واجب ہے، بلا عذر چھوڑنا یہ گناہ ہے، سخت قسم کا گناہ۔ سوال ہے ذوالقرنین حیدر نام رکھنا کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، ایک نیک و عادل بادشاہ تھا، سورہ کہف میں بھی اس کا ذکر ہے، تو اس کا نام رکھنا ٹھیک ہے۔ مطلب
تو ذوالقرنین یہ نسبت ہے قرن علاقے کی طرف، یا دو قرن بمانے سینگ ہوتے ہیں۔ بہرحال ایسے نام جو نبیوں کے ہوں، انبیاء علیہ السلام کے ہوں، اس میں اگر نام کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے بھی وہ نام رکھ لیے جائے تو ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں گنجائش، بلکہ باعث خیر و اجر ہے، مقابلہ ان ناموں کے جو فضول قسم کے بے معنی نام ہیں۔ رمضان بھٹی صاحب نے سوال کیا ہے، وعلیکم السلام، کہ مومن سے جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مومن کی کوئی جامع تعریف بتا دے۔ تو مومن در حقیقت شریعت پر کما حقہ، جیسا کہ حق ہے شریعت کا، اسلام کا، اس پر بعینی اسی طرح عمل پیرا ہونا، یہ مومن ہے، یہ مومن کی تعریف ہے۔ بہرحال تعریف ہم مختصراً یوں کر سکتے ہیں کہ وہ شخص جو شریعت پر کما حقہ عمل پیرا ہو اور تمام احکامات خداوندی و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجا لائے تو ایسے شخص کو مومن کہا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کی والدہ انتقال کر گئی ہو، نانا بھی نہ ہو، تو ماموں سے والدہ کی میراث کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ بالکل یہ اس کا شرعی و قانونی حق ہے، یہ بالکل اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ یہ اس کا شرعی و قانونی حق ہے، اور یہ بمنزلہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ خود ماموں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے حقوق میں حق تلفی کا باعث نہ ٹھہرے، اس وجہ سے خود ہی جس کسی کے ذمے ایسے حقوق ہو وہ ان حقوق کو بروقت ادا کرنے کی اولین وقت میں کوشش کرے، کہ جس طرح نماز فرض ہے تو دوسرے کا حق بھی فرض ہے، جس طرح نماز میں کمی کوتاہی حرام ہے، اسی طرح دوسرے کے حق میں کمی کوتاہی یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی بیشتر نصوص میں اس پر سختی سے نکیر فرمائی ہے، پکڑ فرمائی ہے۔ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے ان باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ سوال ہے، لڑکی اپنی طرف سے عقیقہ کے جانور کو ذبح کر سکتی ہے؟ بالکل نفلی، چونکہ جب وہ ذبح کرے گی تو وہ اسی عمر کو ہوگی، جو بڑی ہوگی تو یہ ایک نفل عبادت ہے، اور وہ خود بھی، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا عقیقے کا جانور ہو، عورت خود بھی ذبح کر سکتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ذبح کے چند جو بڑے بڑے احکامات ہیں کہ کتنی رگیں کٹنا وہ ضروری ہے وہ جان سکے، اور وہ بآسانی اس کو ذبح کر سکے، جس میں جانور کو بھی تکلیف نہ ہو، تو بالکل کوئی بھی عورت، لڑکی اپنی طرف سے عقیقہ کا جانور از خود ذبح کر سکتی ہے۔ شرعی مسائل کے جاننے کے لیے کون سی کتاب ہے؟ بیشتی زیور، بیشتی گوہر، یہ ایک اچھی کتاب ہے، عام حالات روزمرہ کے شرعی مسائل پر مبنی، تو وہ اس کو بآسانی اس کا حصول بھی ہے، آن لائن نیٹ پر بھی ہے، PDF ہر قسم میں، اور یہ کتاب اگر خود خرید لے، گھر میں رکھی ہوئی ہو تو بہت مفید اور بہتر ہے۔ مسجد میں اگر کوئی ایسی چیز ہو جو مسجد ہی کے لیے وقف کی گئی ہو تو اس کا استعمال مدرسے میں جائز نہیں ہے، بلکہ مسجد کی چیز کو مسجد میں ہی استعمال کیا جائے گا۔ اگر
اس کا استعمال سرے سے ہو ہی نہیں یا وہ اس حالت کو پہنچ جائے کہ مزید اس کا استعمال نہ کیا جا سکے، تو پھر اس کو مناسب طریقے سے فروخت کر کے انہی پیسوں کو مسجد کی دوسری ضروری اشیاء میں استعمال کیے جانے کا شرعی حکم ہے۔ یہ سوال ہے ایزی پیسہ سے متعلق۔ ایزی پیسہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک سہولت کے طور پر ایزی پیسہ، اومنی کیش یا دوسرے جو اکاؤنٹس ہیں اس کا استعمال ضرورت کے حد تک بہت بڑھ گیا ہے اور واقعی ایک ضرورت کی چیز ہے، لیکن اس میں اتنی بات یاد رکھیں کہ اگر آپ ایزی پیسہ میں پیسے رکھوا رہے ہیں اور ان پیسوں کے عوض یاد رکھیں شریعت کا اصول ہے کہ ہر وہ قرض کا معاملہ جو اپنے ساتھ نفع لائے، کل قرض جر منفعتا فہو ربا، اور کما قال علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے، جو نفع کے حصول کا سبب بنے، وہ سود ہے۔ لہٰذا اگر ایزی پیسہ میں پیسے اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ اس پر نفع حاصل ہو، منٹ حاصل ہو، فری میسیجز حاصل ہو، تو یہ سب کے سب سود کے حکم میں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس حد تک پیسے رکھنا کہ اس پر نفع نہ مل سکے، یہ جائز۔ باقی یہ پیسہ والے اس میں جتنی بھی تعویلی کریں ان کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو بارہا کہا جا چکا ہے۔ مجھ سے بھی 2-3 مرتبہ جو کال کرتے ہیں ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہولڈر کو، مجھے بھی کہ میں نے بھی اس بات کی طرف ان کی توجہ دلائی ہے، لیکن وہ شاید اس بارے میں شرعی کسی قسم کی رہنمائی حاصل کرنے کے فیور و حق میں نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ اتنے پیسے رکھوانا کہ وہ آپ کو فائدہ دے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جس کو جس وقت جو ضرورت ہو وہ اسی وقت پیسے ڈال کر وہ خرچ کرے۔ اگر یہ مشکل ہو تو پھر جو پیسے رکھے جاتے ہیں تو ان کو رکھا جائے پھر نکالا جائے، یہ بھی صورت ہے۔ یا تیسری آخری صورت کہ اگر پیسے رکھوا لیے جائے پھر ایسی کوئی صورت نہ ہو کہ بار بار رکھنا نکالنا مشکل ہو، تو پھر ان منٹس وغیرہ یا میسیجز کو استعمال نہ کیا جائے، حتی الوسع ان تمام آپشنز پر عمل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کیسے اور کس نے تدفین کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ویسے ہی ہوئی جس طرح کہ عام تمام لوگوں کی وفات ہوتی ہے، یعنی ایسی بات کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، یہ شریعت انک میت و انہم میتون قرآن مجید کی اس آیت کے بھی خلاف ہے۔ آپ علیہ السلام کی باقاعدہ وفات ہوئی، پوری صحیح بخاری میں ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی احادیث اس بابت بہت پائی جاتی ہے، بآسانی آپ آن لائن نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو مل جائے گی۔ تدفین نماز جنازہ کی بات ہے، حضرات صحابہ آپ علیہ السلام پر باقاعدہ کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، بلکہ صحابہ کی جماعت، وہ جماعت در جماعت، افراد در افراد آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں ان کی قبر مبارک ہوتی ہے، تو وہیں پر آپ علیہ السلام کو غسل بھی دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غسل دیا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی 2 اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے غسل دیا، اور آپ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے قسم رضی اللہ عنہ اور فضیل شاہد رضی اللہ عنہ، یہ آپ پانی ڈال رہے تھے، اور پھر حضرات صحابہ کی جماعت ٹولی در ٹولی، گروہ در گروہ آپ علیہ السلام کے پاس آتے اور نماز جنازہ پڑھ کر دعا کرتے ہوئے چلے جاتے۔ میت کی تدفین سے قبل دعا کرنا جائز ہے، البتہ ہمارے زمانے میں جو میت ہو جاتی ہے، چاہے وہ مرد کی ہو یا عورت کی ہو، پھر یہ چارپائیاں
یا کرسیاں وغیرہ بچھا کر جو باقاعدہ ایک رسم کے طور پر دعائیں کی جاتی ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خاص طور پر تب یہ امر اور بھی شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے کہ جب راستے میں بیٹھ کر لوگ یہ عمل سر انجام دیتے ہیں، جس سے چلنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، راستہ بھی بند کر دیا جاتا ہے بعض اوقات، اور راستے کے جو آداب ہے، سلام کرنا، نظریں نیچی رکھنا اور تکلیف دہ چیز کو اٹھانا، ان تمام امور سے نہیں بچا جاتا۔ عورتیں حسب ضرورت بوجہ مجبوری گزرتی ہے، ان کی بد نظری ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، ان تمام امور کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس سے بچا جائے۔ جنازے کا جو وقت متعین ہے تو اسی عین اسی وقت آ جانا چاہیے، اس سے پہلے بیٹھنا بطور عادت و رسم کے یہ مناسب نہیں ہے۔ میت کے پاس قرآن خوانی و دیگر اذکار کی حیثیت کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن میت کو جب غسل دے دیا جائے تو میت کے پاس بیٹھ کر ذکر، اذکار، تلاوت وغیرہ یہ سب کچھ کیے جا سکتے۔ اس سے پہلے نہیں کرنے چاہیے، اس سے احتراز کرنا چاہیے جب تک غسل نہ دیا جائے۔ یہ سوال ہے کہ فروٹ بیچتا ہوں، جب فروٹ مارکیٹ سے لاتا ہوں تو بعض اس میں خراب بھی ہوتے ہیں جو کھانے کے لائق نہیں ہوتے، اور بعض ان کو پھینک دیتا ہوں، اور بعض جو کچھ کھانے کے لائق ہوتے لیکن ان پر کچھ داغ دبا وغیرہ ایک حصہ متاثر ہوتا ہے، ان کو بیچنا ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی، دو حالتیں ہیں، تین حالتیں۔ ایک تو یہ صورت ہے کہ آپ فروٹ منڈی سے لائیں، کسی سے بھی لائیں فروخت کرنے کے لیے، جو اس میں سے بالکل قابل انتفاع نہ ہو ان کو تو پھینک دیا جائے، اس کو کسی کے سامان میں تولتے وقت ڈال دینا یہ بالکل جائز نہیں، کیونکہ وہ قابل انتفاع چیز نہیں ہے، اور جو چیز شرعاً قابل انتفاع نہ ہو اس کو بیچنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ خود راضی ہو پھر کہ یہ خراب ہے، یہ بھی اس میں ڈال دو تاکہ تمہارا نقصان ہو، پھر یہ جائز، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خراب چیزوں کو، جس طرح کہ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ دھوکے سے اور غلط طریقے سے وہ چیز بھی، یعنی گول مول طریقے سے آپ کے جو آپ چیز خرید رہے، پیاز، ٹماٹر، جو بھی سبزی ہو، فروٹ ہو، اس میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ایک ڈھیر تھا، اس میں آپ علیہ السلام نے ہاتھ اندر کیا تو اس میں گیلا پن محسوس ہوا، تو آپ علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور پوچھا کہ یہ کیسے کہ اس کو پانی پہنچ گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ گیلا والا اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگوں کو عیب معلوم، پھر وہ چاہے تو خرید لے چاہے نہ خریدے۔ تو یوں الٹا کر کے رکھنا یہ در حقیقت شریعت کی تعلیم کے مخالف ہے، یہ طریقہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ دوسری صورت ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بالکل صاف اور صحیح دانے وہ جدا کر کے رکھ دیے جائے، اور جو کچھ داغ وغیرہ داغی ہوں وہ الگ کر کے، تو چاہے جو اس سے خریدنا چاہے بالکل ٹھیک والے اس کا الگ ریٹ رکھ لے، اور جو داغی ہو، جس طرح کہ عام طور پر اس طرح بعض حضرات کرتے ہیں، تجار حضرات، ریڑھی بان وغیرہ دکاندار کرتے، تو یہ تیسرا طریقہ یہ بھی بالکل جائز ہے۔ لیکن کسی بھی صورت میں دھوکہ ہو، غبن ہو، جھوٹ ہو، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں، یہ باعث خیر نہیں بلکہ بے برکتی کا سبب ہے، یہ نحوست کا سبب ہے، یہ حلال مال کو حرام کر دینے کے، حرام تو بہرحال نہیں ہوتا، لیکن جس طرح کہ حرام میں برکت نہیں ہوتی، وہ جلد ختم ہو جاتا ہے، تو ایسا حلال مال بھی بے برکت کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتے، تو ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے۔ نظر لگنا شرعی حکم، تو یاد رکھے شرعی حکم نظر کی، العین حق، نظر لگنا بالکل حق سچ ہے، حدیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے، قرآن کی بعض آیات سے بھی اس کے بارے میں تعلیم معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا کسی آیت یا سورت سے پڑھی جائے، یہ شرعاً درست ہے۔
دوسری صورت بطور ٹوٹکوں کے وغیرہ جو ہمارے گھروں میں استعمال کی جاتی ہے، مثلا لال مرچی، اس کا دھواں دیا جاتا ہے، تو یہ بطور ٹوٹکے کیا جاتا ہے، اس کا شرعاً کوئی حکم نہیں ہے، شریعت نے اس کو بطور ٹوٹکے جائز رکھا ہے، لیکن اس کے بارے میں شریعت نے باقاعدہ کوئی حکم نہیں فرمایا کہ ہم یہ کہیں کہ شریعت نے اس کو حرام کہا ہے یا حلال کہا ہے، صرف اتنا ہے کہ یہ بطور ٹوٹکے کرنا ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ سوال ہے کہ دینی کاموں میں دل لگنا اور کاروبار میں تاوان ہوگا، تو بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، شریعت نے جن امور کی تعلیم دی ہے وہ ہے اختیاری امور۔ اختیاری امر کسی بھی عبادت میں دل لگنے سے متعلق یہ ہے کہ بندہ ان کا اہتمام کرے، چاہے دل لگے یا نہ لگے۔ بندے کے ذمے یہ نہیں ہے کہ وہ دل لگائے، بندے کے ذمے یہ ہے کہ وہ عبادت کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کرے، خود بخود دل لگ جائے گا، ایک صورت۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ مثلا اگر کسی کا دل نہ لگ رہا ہو تو وہ نماز جو اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو وہ جو کچھ امام پڑھ رہا ہو اس کی طرف توجہ دے، اور اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو ہر مسلمان پر یہ لازم و ضروری، جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ اسے آتا ہو تو وہ جو پڑھ رہا ہے اس کے ترجمے کی طرف توجہ رکھے تو اس کا دل خود بخود لگ جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس وجہ سے کوئی عبادت نہیں بجا لاتا کہ اس کا دل نہیں لگتا تو یہ ایک شیطانی امر ہے، اس سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، بلکہ اپنے افعال اختیاریہ کو چھوڑنا نہیں ہے اور افعال غیر اختیاریہ کو چھیڑنا نہیں ہے۔ سوال ہے کہ رشتہ ہمیشہ لڑکے والے کیوں مانگتے ہیں، لڑکی والے کیوں نہیں مانگتے؟ بہرحال یہ کوئی ایسا شرعی سوال نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ صحیح بخاری میں جو حدیث کی سب سے اتھینٹک کتاب ہے، مستند کتاب ہے، اس میں باب باندھے، باب عرض الرجل ابنتہ علی اہل الخیر، کہ کسی بندے کا اپنی بیٹی کو کسی صاحب دین شخص پر پیش کرنا، اس کا کیا حکم؟ اس میں وہ حدیث لائے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض صحابہ نے اپنی بیٹیوں کو پیش کیا کہ آپ ان سے شادی کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے اسی طرح کوئی معاملہ فرمایا، یا بعض صحابہ نے دوسرے بعض صحابہ کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، تو یہ کوئی شرعی، یہ عرف اور رسم و رواج سے متعلق بات ہے کہ یہ رسماً یہ بات کی جاتی ہے اور اس کو باعث عیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے، بلکہ باقاعدہ اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی بہن جو اس کی کفالت و معونت میں ہو وہ کسی اچھے انسان پر اس کو پیش کر دے تو یہ بالکل شرعاً جائز ہے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ لڑکے والے ہی لڑکیوں کی طرف رشتہ بھیجے اور ان کا ہاتھ مانگتے پھریں۔ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے تو شرعی حکم یہ ہے کہ مثلا ایک سورت پڑھ لی، سورہ الم تر کیف، مثلا سورہ فیل پڑھ لی، پھر اس کے بعد لإیلاف قریش اور پھر ارأیت الذی، یہ دو صورتیں چھوڑ کر پھر اگلی رکعت میں پڑھنا ہے۔ یہ شرعی حکم ہے۔ 2 صورتیں، چھوٹی صورتیں اگر ہوں تو 2 چھوڑ کر وہ کا فصل کیا جاتا ہے، فرق رکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک صورت چھوڑ دے تو بھی اس میں کسی قسم کی نماز نہیں ٹوٹتی، سجدہ واجب نہیں ہوتا، لیکن قصداً ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
اگر کوئی شخص بھولے سے 2 رکعت نماز میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کو یہی حکم ہے کہ وہ واپس بیٹھ کر، یعنی کھڑا ہو جائے تو پھر واپس بیٹھ کر سجدہ سہو کر لے اور نماز سلام پھیلے اس کی نماز پوری ہو جائے گی. یہ نہیں کہ تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہو جانے سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اگر کوئی بھولے سے بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو شریعت کا یہی حکم ہے کہ وہ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لے. قصداً ایسا کرنا انتہائی سخت گناہ ہے، لیکن سہون وہ کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان، نسیان کو اللہ تعالیٰ نے میری امت سے معاف فرما دیا ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں. وضو کر کے دوبارہ سے نماز پڑھ لے. اگر کسی کو محسوس ہے کہ اس کا ایمان سلب کیا گیا ہے تو کیا کیا جائے؟ بہرحال الایمان یزید و ینقص، جس طرح کہ صحیح بخاری میں ہے، تو ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا یہ حکم در حقیقت اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے، کبھی ایمان گھٹ جاتا ہے، کبھی انسان سے کوئی بھی گناہ جب ہو جائے تو اس کے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے. یہ ایک فطری عمل ہے، تو بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. اعمال عبادات ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اس سے امید ہے کہ ایمان کے سلب ہونے کا جو وسوسہ ہے یہ ختم ہو جائے گا. باقی وسوسے یہ شیطان کی طرف سے ہیں. ایمان بغیر وجہ کبھی بھی سلب نہیں ہوتا. العیاذ باللہ، الامان والحفیظ. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی اور اپنے میکے یعنی ماں باپ کے گھر بیٹھی رہتی ہے اور شوہر والے یعنی میکے والے یعنی سسرال وغیرہ جو لڑکے کے ہیں، جو شوہر کے، وہ مہر کا مطالبہ کرے تو کیا وہ روک سکتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر 2-3 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اگر مہر کا مطالبہ اس وجہ سے کرے تاکہ وہ پھر اس کے بعد بیوی سے طلاق لے لے، تو یہ بہرحال مل بیٹھ کر ان معاملات کو طے کرنا چاہیے. اور شوہر کو بھی اپنے خاوند کی حق تلفی سے گریز کرنا چاہیے. خاوند کا جو حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کو سجدہ کرنا غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کر رہے. لیکن چونکہ سجدہ حرام ہے، چاہے وہ عملی سجدہ ہو یا تعظیمی سجدہ، یعنی جھکنا ہو، ایک بالکل پیشانی رکھنا اور ایک جھکنا، شریعت میں سرے سے وہ دوسرا تو بالکل حرام ہے، لیکن یہ بھی ناجائز و حرام ہے. تو ان باتوں کو در حقیقت مل بیٹھ کر طے کرنا چاہیے. داماد کے گھر سے بیٹی میکے کو اپنے والدین کے گھر آئے تو نماز قصر پڑے گی یا نہیں؟ وضاحت کے ساتھ یہ نماز پوری پڑے گی، قصر نہیں پڑے گی، کیونکہ اس نے اپنے میکے یعنی ماں باپ کے گھر کو بھی وطن بنایا ہوا ہے، تو وہاں پر بھی
اگر وہ مدت حدود سفر میں ہونے کے باوجود یعنی 78 کلومیٹر دور ہو تب بھی وہ پوری نماز پڑھے گی۔ سوال ہے جی، سجدہ تلاوت بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے؟ بہتر طریقہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ کر لے، پھر اللہ اکبر کہہ کر وہ اٹھ جائے۔ اگر دوسرا کرنا چاہے تو پھر سیدھا کھڑا ہو جائے، اگر دوسرا کرنا جائے تو نہ چاہے تو پھر وہ اتحیات میں بیٹھ جائے۔ بہتر طریقہ یہ ہے، لیکن اگر کوئی یہ نہ کہے بلکہ بیٹھتے بیٹھتے ہی وہ سجدہ تلاوت کر لے تو یہ بھی جائز ہے بہرحال۔ انجیکشن جب رگ میں لگایا جاتا ہے تو پہلے تھوڑا سا خون کھینچ لیا جاتا ہے، تو کیا یہ تداوی بالحرام کی صورت ہوگی؟ اور اس طرح انجیکشن لگانا درست؟ جی، یہ تداوی بالحرام کی صورت نہیں ہے، کیونکہ مقصود اس خون کو کھینچ کر اس کے ذریعے علاج کرنا نہیں ہے، بلکہ تسلی کرنا ہے کہ اس انجیکشن میں وہ انجیکشن صحیح جگہ پر لگ چکا ہے، تو یہ تداوی بالحرام کی صورت نہیں ہے، اور اس طرح انجیکشن لگانا بھی جائز و درست ہے۔ اگر کوئی عورت نماز پڑھنا چاہے، اس کا بیٹا بھی رو رہا ہو تو کیا کرے؟ تو بہرحال اگر نماز کا وقت کافی رہتا ہو تو دل جمعی، اور تاکہ اس کی دل جمعی رہے اور نماز کی طرف کی توجہ رہے، تو اس کو اپنے بیٹے کے لیے کوئی مناسب انتظام کرنا چاہیے، چاہے وہ کھانے پینے کا ہو یا دودھ پلانے کا ہو یا اس کو سلا دینے کا، پھر تسلی سے نماز پڑھ۔ لیکن اگر نماز کی قضا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر وہ رونے کی صورت میں ہی، اگر بچے کو کوئی اور نقصان نہ پہنچے، وہ نماز پڑھ لے اور نماز کو قضا ہونے نہ دے۔ اچھی طرح وضو کرنے کے باوجود بھی اگر دل مطمئن نہ ہو، بہرحال وسوسے سے خود کو جتنا بھی بچایا جائے یہ اتنا اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس سے انسان شک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس طرح کا شک گزرے تو اسے اس شک کو دور کرنا چاہیے، اور دوبارہ اور اگر اکثر ہوتا رہے تو بس ایک مرتبہ وضو کر لے، اگرچہ اس کے بعد اسے جتنا بھی شک ہو، وسوسہ ہو، اس پر کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہ کرے۔ مفتی صاحب، کیا نظر حسین کے نام پر پیسہ دینا جائز ہے، اور نظر حسین کا کیا مطلب ہے؟ بہرحال یہ میں نے نہیں سنا نظر حسین کا کیا مطلب۔ نظر بھی عبادت ہے من جملہ دوسری عبادات کی، جسے ہم منت کہتے ہیں۔ منت غیر اللہ کی جائز نہیں ہے۔ اگر یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی منت مان رہے ہیں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مطلب ہے تو وہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ ذاتی گھر خریدنے کے لیے جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اگر اس پر 1 سال گزر جائے وہ صاحب اور وہ مالیت نصاب کو پہنچے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سنت موقدہ و غیر موقدہ، ابھی بھی جواب کل رات میں نے تفصیلی دیا تھا، واجب، فرض، موقدہ، غیر موقدہ۔ سنت موقدہ بمعنی تاکید کے، یعنی وہ سنتیں جن کی تاکید شریعت میں آئی ہے اور بلا وجہ بغیر عذر کے ان کے ترک کو شریعت نے ناپسند ٹھہرایا ہے۔ اور غیر موقدہ جسے مستحب کہتے ہیں، ان شریعت نے ان کی بھی تعلیم دی ہے، لیکن اگر ان کو چھوڑ بھی دیا جائے تو شرعاً اس پر کسی قسم کی نکیر پابندی نہیں کی جائے گی۔
سنت موقدہ پھر دن میں اگر نماز کے اعتبار سے لیا جائے تو وہ 12 رکعتیں ہیں۔ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں سنت، ظہر سے پہلے کی 4 اور بعد میں 2، عصر کے مغرب کے بعد 2 رکعتیں اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں، یہ 12 رکعتیں دن میں سنت موقدہ ہے۔ ان کے علاوہ جتنی بھی ہے یا وہ مستحب ہے یا نفل ہے۔ جوابات مزید بھی رہتے ہیں انشاءاللہ، پھر کبھی تفصیلی وقت دے کر انشاءاللہ مزید کچھ آن لائن لکھ کر جوابات دے دیے جائیں گے اور کچھ اسی طرح آن لائن سیشن میں جوابات دے دیے جائیں گے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ اخلاص کی توفیق دیتے ہوئے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔